जनाब स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िमनी बजट से पहले मैं दो चार बातें आपकी वसातत से, जो कि परसों में नहीं था और एक मेरे दोस्त की बेटी अब्बास अफरीदी की बेटी की शादी थी, उसके लिए गया था, तो वज़ीर आला साहब ने कुछ अपोजिशन लीडर के हवाले से असेंबली फ्लोर पे बातें की। जनाब स्पीकर साहब, उस दिन एक तो वो हमारे चेंबर में आए थे, हमने उसकी जितनी भी हमसे हो सकती थी अफजाई की, और यहाँ पर भी जब मैं आया तो मैंने अकबर अयूब साहब को कहा कि बजट के हवाले से मैं दो मौज़ूआत पे बात करूँगा, और मेरा मकसद ये था कि वो फिर वज़ीर आला को बता देंगे। मैंने वो एक बात ये की कि चूँकि बजट जो है ये ज़्यादातर ज़िम्मेदारी उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की और प्लानिंग सेक्रेटरी की होती है, तो मैं शहाब अली शाह के बारे में बात करूँगा, और दूसरी बात मैं करूँगा जो यहाँ पर अकबर अयूब साहब और हमारे दरमियान तजावुज़ात के हवाले से बात हुई थी कि उसके लिए फिर ये डिसीजन हुई कि हाई कोर्ट के जज के ज़रिए इसकी तहकीकात करेंगे, और उस पर फिर 29 मई को आपके सेक्रेटरी ने ख़त भी लिखा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। तो जब अकबर अयूब साहब ने वज़ीर आला से बात की, वो मेरे पास आए कि आप ये ना कहें। मैंने कहा हम तो बजट पे ज़रूर बात करेंगे और बजट में जो जिम्मेदारी जिसकी बनती है उस पर भी बात करेंगे। उसने एक बात मुझे की अकबर अयूब साहब ने कि आपका जो कमीशन वाला मुतालबा है वो हमें लेट पहुंचा है, लिहाजा मैं सोमवार को आके और सोमवार को इंशाल्लाह अपने सेक्रेटरी से दस्तखत करके और सीएम से भी फिर मैं दस्तखत करूंगा, और वो फिर हम आगे भेज के और चीफ जस्टिस से इंशाल्लाह किसी जज की तकर्री करें। अभी मुझे इशारा था, अकबर अयूब साहब ने बता दिया कि वो हो गया है, तो फिर उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, बीमार है, अल्लाह ताला उसको शफा दे, ठीक है जी। दूसरी बात फिर ये हुए कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो मुझे अलग बताते, ये बात असेंबली की फ्लोर पे ना कर। मैंने तो उसको अलग बता दी, उसको पहुंचा दी। ये जिम्मेदारी उसकी बनती थी कि वो मुझे कहते कि आए चेंबर में इस पर बात करते हैं। उसने ये बात की कि वो मेरे पास आते हैं। स्पीकर साहब, ना मेरी उम्र इस हैसियत की है कि मैं वज़ीर आला के पास जाऊं, ना मेरी सियासी शख्सियत इसके काबिल है कि मैं उसके पास जाऊं, और ना मैंने जो सारी ज़िंदगी मेहनत की है इस उम्र में किसी के पास में जाने वाला नहीं हूं। मैंने मेहनत की है, इस वक्त मेरे पास लोग आते हैं। मैंने कभी किसी के पास अभी इस उम्र में जाना नहीं है, और जब वज़ीर आला को ज़रूरत पड़ी, मैंने तो 2 साल से उसको फ़ोन भी नहीं किया है, लेकिन उसको जब ज़रूरत पड़ी तो उसने मेरे चेंबर में उसको आना पड़ा। ये इस बात की दलील है कि लोग मेरे पास आते, मैं किसी के पास जाने वाला नहीं हूं। मैं उसकी कुर्सी का बेहद एहतराम करता हूं, क्योंकि इस कुर्सी पे मैं भी बैठा हूं, इस पे हमारे सूबे के बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। एक है आपकी चेयर, एक है चीफ मिनिस्टर की चेयर। पार्लिमानी रिवायात में आपकी कुर्सी का भी बहुत बड़ी इज्जत है, और वज़ीर आला की। उससे फिर एक दो बातें की, मुझे अजीब सा लगा कि उसने किस तरह ये बातें की कि मुझे ये बातें जेब नहीं देती थी। ये बजट पे हम क्यों बात कर रहे हैं? हम निशानदेही करते हैं, गलती को भी करते हैं, करप्शन की भी करते हैं, नाअहली की भी करते हैं, और चूंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट तो वज़ीर आला के पास है, मुझे
خوشدل خان صاحب نے بھی کہا کہ آج شکر وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، بجٹ پہ ہمیں خود وہ جواب دیں گے، لیکن جب میں نے بات نہیں مانی تو وہ باہر نکل گئے، چلے گئے۔ اور یہاں پر ایک بات کی مجھے بہت افسوس ہے اس بات کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کہ اگر میں یہاں پر ہوتا تو کچھ ماحول اور ہوتا۔ تو اسپیکر صاحب، یہ ہمیں ڈرانے کی بات ہے کہ کچھ اور ہوتا؟ اس عمر میں، اس حیثیت میں کوئی ہمیں سوچتا ہے کہ ہم ڈر جائیں؟ یا وہ حالات ہوتے جو میں آپ کے توسط سے بتاتا رہا کہ جانی خیل میں سنگین حالات ہیں، لوگ مر جائیں گے۔ مجھے یہاں پر منسٹر نے کہا کہ وہ ذاتی مسئلہ ہے اس آدمی کا۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو بات پہنچانی تھی۔ اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ پختون روایات میں نہیں ہے۔ میں وزیر اعلیٰ سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ پختون روایات میں یہ بات ہے کہ باپ کا جنازے اٹھاتے ہوئے بیٹے، بھائی، چچا، رشتہ داروں پہ شیلنگ ہو جنازے پہ، یہ ہماری پختون روایات کی بات ہے۔ اس پہ جو 4 لوگ اوپر مر جائیں، شہید ہو جائے، یہ ہماری روایات ہے۔ اور جب یہاں پر آپ سے تھوڑی سی کلامی ہوئی تھی اور وہ چیمبر میں بیٹھے تھے اور اس نے 2/3 اکثریت ہم پہ بھیجی، تو یہ پختون روایات میں ہے کہ انہوں نے نگہت اور رضائی کو تھپڑ لگایا؟ کبھی کسی پختون روایات میں کسی نے خاتون پہ تھپڑ مارا ہے؟ یہاں پر مجھے کسی نے کہا کہ اس کی تقریر کے لیے کل بیوروکریٹ بھی تالیاں بجاتے تھے۔ وہ ویڈیو میرے پاس آئی ہے۔ میں نے تو کسی بیوروکریٹ کی میں نے جتنی عزت کی ہے اس نے صوبے میں کسی چیف منسٹر نے کی ہی نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ تھے، لیکن کچھ اس طرح لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ وقت سے ساتھ تالیاں بجاتے ہیں، وقت کے ساتھ تالیاں بجاتے ہیں۔ پختون روایات میں یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا اجمل خان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں جا رہا ہے، MP ہے، اور اس کی چیف منسٹری میں پولیس والا اس کی بیوی کی خاطر پختون روایات کا خیال نہ رکھے۔ بیٹا، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آپ ویسے ذاتیات پہ جا رہے ہیں، آپ ذاتیات پہ مت جائیں، پھر اگر خواہ ذاتیات پہ جاتے ہیں تو پھر ہم آپس میں گاؤں کے لوگ ہیں، پھر گاؤں میں بات کر سکتے ہیں۔ جی درانی صاحب، ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا، آپ نے کہا کہ اس کو مجھ پہ الزام ٹھہرایا ہے، جس کی اجمل خان کی بیوی ہماری بہن، ہماری بیٹی کی بے عزتی ہوئی تھی۔ آیا ابھی تک پختون روایات میں اس پہ سزا کسی کو ملی ہے؟ یہ بھی میں پوچھوں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر میں کوئی بات کرتا ہوں میرے پاس ثبوت ہوتے ہیں۔ میں نے اگر شہاب علی شاہ کی بات کی ہے، میرے پاس ثبوت ہے۔ ایز اے اپوزیشن لیڈر، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا محسن ہے، لیکن میں اس کا محسن ہوں۔ میرے حلقے میں اس نے کام کر کے اور بیچ دیے ہیں، میں لسٹ بتا دوں گا۔ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ مجھ سے پوچھے کہ شہاب علی شاہ پہ کیا اعتراض ہے، آیا میری اگر کوئی ذاتیات ہے تو سیٹ وقار چیف جسٹس کے بھی شہاب علی شاہ کے ساتھ ذاتیات تھے۔ اس کی رپورٹ میں شہاب علی شاہ نے ڈبل تنخواہ لی ہے، BRT سے بھی لیے، کمشنر پشاور کی اور پلاننگ سیفٹی کے بھی لیے۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ڈبل تنخواہ لینا کس قانون میں جائز ہے؟ اور اس رپورٹ میں میرے پاس ہے، آج میں بھول گیا، لاؤں گا اسمبلی میں، مجھے وقت لانے دی ہے۔ پھر اگر کرپشن نہ ہو تو پھر سپریم کورٹ میں اسٹے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اپنے چند وزراء کو داد دیتا ہوں، جب انہوں نے کرپشن کے خلاف بات کی
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے زندگی گزاری ہے تحریک انصاف میں، ہم اس کرپشن کو نہیں دیکھ سکتے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں اس صوبے سے کرپشن کا خاتمہ کروں گا، تو پھر ایک مشیر اور 3-4 وزراء کو کیوں نکالا؟ انہوں نے تو کوئی کسی غلط کام نہیں کیا تھا، انہوں نے تو صرف یہ نشاندہی کی کہ ہمارے صوبے میں کرپشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس صوبے میں تجاوزات پہ، میں خود اس کے ساتھ ہوں تجاوزات پہ۔ ہمارے بنوں میں علی اصغر ڈپٹی کمشنر نے وہاں پر تجاوز کے خلاف آپریشن کیا، ہم نے ساتھ دیا۔ یہاں پر جب میں اٹھا تو تجاوزات میں اور الاٹمنٹ میں جناب اسپیکر صاحب فرق ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری نے جو خط لکھا ہے تمام اضلاع کو، اس میں یہ ہے کہ اگر ویال کے ساتھ کہیں پہ بھی انکروچمنٹ ہے اس کو ہٹا دیں، اگر روڈ کے ساتھ کہیں پہ بھی انکروچمنٹ ہے اس کو ہٹا دیں۔ اس نے یہ نہیں کہا ہے اس لیٹر میں چیف سیکرٹری نے اضلاع کو کہ آپ لوگوں کی املاک کو ڈیمالش کریں۔ اس پہ بھی میں نے یہاں پر ریکویسٹ کی حکومت سے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، آپ نے جو خط بھیجا ہے 29 مئی کو آپ نے خط بھیجا ہے، اور پھر 29 مئی سے آج تک مجھے اکبر ایوب صاحب نے ابھی بھی کہا کہ آج سیکرٹری صاحب بیمار تھے، اللہ اس کو صحت دے اور انشاءاللہ چلا جائے گا۔ تو یہ بھی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو کرپشن ہوتی ہے یا انکروچمنٹ یا اس قسم کی، یہ پہلے آپ نے ہاتھ پہ سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر ممبران اسمبلی کو بتایا کہ یہ کرتے ہیں، اور پھر اپوزیشن کو بتایا کہ یہ کرتے ہیں۔ میں نے تو یہ ریکویسٹ کی کہ میں جب وزیر اعلیٰ تھا، اگر میں نے کوئی کسی کو الاٹمنٹ کی ہے، غلط کی ہے، تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس کمیشن کے سامنے مجھے حاضر کیا جائے، اس جج کے سامنے مجھے حاضر کیا جائے، میں اس جج کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن خدا را جناب اسپیکر صاحب، ابھی ایک میں آپ کو بتا دوں نئی بات جو زندگی میں آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ بی ایل ٹی کا ٹھیکیدار بھاگ گیا ہے، وہ بھاگا ہے، اس کی 2 پرفارمنس گارنٹی تھی، دونوں بوگس ہے، رپورٹ آئی ہے۔ ابھی نیا طریقہ جو نکالا ہے ڈی اسکوپنگ، یہ آپ نے سنا ہے یہ لفظ ڈی اسکوپنگ، نئے کنٹریکٹر کو بی آر ٹی کا جو باقی کام ہے وہ اسی ریٹ پہ نئے کنٹریکٹر کو بغیر ٹینڈر کے دیں گے۔ یہ شفافیت ہے، اس میں کوئی ٹینڈر نہیں ہوگی، پرانے ریٹ پہ دیں گے۔ اور ایک عجیب سا کام کیا ہے، ابھی وہ کہیں گے کہ آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ جو تیز لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے دور سے کام کرتے ہیں، اے ڈی بی میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ادھر ادھر کا کام۔ ادھر پشاور سے ایک آدمی بیٹھایا ہے جس کا نام ہے نور علی شاہ، اور اس کا وہاں پر کام سدھارتا ہے نور علی شاہ۔ ابھی جی میں نے تو 3 رینج باقی ہے اور 3 ڈپارٹ پہ کام باقی ہے، اسٹیشنوں میں اور مین روٹ میں۔ کنسلٹنٹ نے 4887 جگہوں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ غلط ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم پختون روایات کے امین لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے بھی پختون روایات کے ساتھ اپنی زندگی یا اپنی خون دیا ہے، اور پختون روایات ہمیں بہت عزیز ہے۔ لیکن اس عمر میں ہمیں کوئی سکھانے کی بات نہ کرے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ یہاں پر اگر میں بیٹھا تو کیا ہوتا؟ ہمارا تو 2 سال کا چلے کتنا چلتے اسمبلی ہے،
एक नंबर पे उसकी सीट है, एक नंबर पे मेरी सीट है। वो जिस तरह करना चाहते हैं हमें कबूल है, लेकिन अगर वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे इतना जोर देता है और नाराज होता है, तो जिस कौम ने मुझे सन 70 से मेरी जमात को, मेरे खानदान को इस मकाम पर पहुंचाया है, अल्लाह ने और सबील आप सबके बनते हैं वहां पर लोकल लोग जो वोट डालते हैं। तो अगर वज़ीर आला में इतनी गैरत है कि वो अपने सेक्रेटरी से के साथ खड़ा होता है, तो अकरम खान दुरानी की खून में अपने आबादा और दुरानियत का खून है। मैं अपने आवाम के साथ खड़ा होऊंगा हर मकाम पे, और इंशाअल्लाह मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे तकलीफ भी होती है बात करने में, लेकिन कभी कभी मजबूरन आदमी को कुछ बातें इस तरह होती है कि अपने बच्चों के लिए भी हम कोई तना की बात नहीं रखते। हमने कोशिश की है कि अपने बच्चों को भी इज्जत वकार के साथ अपनी हिस्ट्री रखें। तो स्पीकर साहब, बाकी ज़िमनी बजट है वो तो उन्होंने खुद जो नया लाया है, 1 अरब 9 अरब की मेरे ख्याल में दोबारा रिवाइज एस्टीमेट है। उस पे मैंने तैयारी की थी, लेकिन अभी मुझे सेहत इजाज़त नहीं देता मज़ीद बात करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दुरानी साहब।